من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی کے گوشت کو آیا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ پہلے دن قربانی کی یا دوسرے دن تیسرے دن جب بھی قربانی کی اس کے گوشت کو فریج میں فریزر میں کیا رکھا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ماہ محرم آنے سے پہلے گوشت ختم کرنا چاہیے، آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اصل بات یہ ہے کہ زمانے کے بدلے سے احکام جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کئی آپ مثالیں اس کی دیکھ سکتے ہیں۔ روزے کے احکام ابتدا میں کیا تھے، پھر کیا ہوئے، پھر کیا ہوئے، پھر کیا ہوئے، یوں بدلتے گئے حالات کے مطابق۔ زکوٰۃ کے مسائل، دیگر مسائل، یعنی زمانہ جو ہے جب بدلتا ہے، حالات اس کے بدلتے ہیں تو پھر تبدیلیاں آتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے یہاں بہت زیادہ جو ہے غربت تھی۔ کچھ صحابہ غلام اور لونڈیاں آزاد کر سکتے تھے، وہ تو غلام اور لونڈیاں آزاد کرتے تھے، اور جو نہیں کر سکتے تھے تو حضور کی بارگاہ میں آ کر پھر بھی ان کے اندر حرص ہوتی تھی نیکی کی۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا کریں، ہم تو غلام نہیں آزاد کرا سکتے، لونڈیاں نہیں آزاد کرا سکتے، ہم کیا کریں؟ حضور فرماتے نماز پر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو، 34 مرتبہ اللہ کریم کو بھی جو ہے ثواب عطا فرمائے۔ عرض کی صحابہ اور صحابیات میں حرص تھے۔ میدان جنگ میں صحابہ جاتے تھے، صحابیات حضور کی بارگاہ میں آتے وسلم، صحابہ تو ثواب لے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ حضور تو گھر کی چار دیواری میں رہتے، گھر کے کام کاج کرو، اپنے شوق مدارک کرو، اللہ کریم تمہیں میدان جنگ میں جانے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ابتدائی اسلام میں آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ جو اسلام کا غلبہ ہوتا گیا، زمانہ جاہلیت جو ہے وہ پیچھے ہوتا گیا، زمانہ اسلام اس کو غلبہ ملتا گیا، پھر حضور نے فرمایا کو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ۔ فرمایا میں تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا کرتا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ قبروں کی زیارت کرو گے تو اپنی قبر اور موت کی طرف تصور جائے گا، کیونکہ تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ تو یہی مسئلہ گوشت کا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی دوسری جلد کا صفحہ 159 ہے، اور مستدرک کی چوتھی جلد کا صفحہ 157 ہے جی، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے فقہی مسئلہ ذہن میں رکھیں، گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے پڑوسیوں کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قرآن نے یہ حکم دیا ہے، خود بھی کھاؤ، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، 3 حصے۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے یا فیملی بہت بڑی ہے تو بندہ سارے کا ساتھ اپنے گھر میں بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کی قربانی کی ہے، مثال کے طور پر والد صاحب فوت ہو گئے، والدہ مرحومہ جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی، ان کے لیے یا اور کسی عزیز کے لیے قربانی کی، اب اس صورت میں سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ تو تاہم اگر ایک بندہ قربانی کرتا ہے اور باقی وہ گوشت مثال کے طور پر گائے کرتا ہے، ایک بندہ ظاہر ہے اس مثال میں صرف نہیں کرتا ہے کہ کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھ کے باقی گوشت بن جاتا ہے، اب وہ کیا فریج میں فریزر میں اس کو جو ہے اسٹاک کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ دیکھیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے باشندوں کو ارشاد فرمایا، اے اہل مدینہ 3 دن کے بعد گوشت نہ کھایا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ تمہیں 3 دن کی اجازت ہے، اس کے اندر رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، غرباء کو مواد و تقسیم کرو۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اہل و عیال ہیں، ہمارے خادم ہیں، ہمارے تعلق دار ہیں، یعنی ہمیں 3 دن سے زیادہ اجازت مل جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1 سال گزر گیا تو اگلے سال پھر صحابہ نے عرض کی اسلم کیا پچھلے سال والا حکم برقرار ہے کہ نہیں؟ سرکار نے کلوا وأطعموا وأحبسوا وادخروا، فرمایا اب تم کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، ذخیرہ بناؤ، لہٰذا
بندہ اس کو اسٹاک کر سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سال تک بھی تم جمع کر سکتے ہو۔ لہٰذا محرم کیا کسی مہینے میں گوشت کا استعمال ذخیرہ کر کے کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیں قربانی کرنے کا جو مقصد ہے قرب الہی ہے، اللہ کا تقرب ہے، یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ میرا گوشت کھانا مقصد ہے۔ لیکن 7 بندے گائے میں شریک ہوتے ہیں یا اونٹ میں شریک ہوتے ہیں یا بھینس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب اگر فقہا فرماتے ہیں کہ 7 بندے دیکھ کر شامل کرو، اگر ان میں ایک بندہ بھی ایسا ہے گوشت کھانے کی نیت والا ہے کہ مجھے گوشت ملے گا، جی یہ وہ ملے گا وہ ملے گا، اگر گوشت نہیں کھانے کی اس کی نیت ہے، اس ایک کی وجہ سے سب کی قربانی باطل ہے جی۔ اس لیے قربانی کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے تقوی اور اخلاص ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو جو گوشت ہے، یہ جو خون ہے، قربانیاں کرتے ہو، میری درگاہ میں یہ نہیں پہنچتا، میری درگاہ میں تمہارے دلوں کا تقوی اور اخلاص پہنچتا ہے۔ جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، مقصد کوشش یہ ہوگی کہ میرے کھانے کے بجائے میرا پڑوسی ہے وہ زیادہ کھا جائے، میں گوشت ادھر ادھر تقسیم کر دوں گا، اپنی فریج میں اسٹاک نہ کروں۔ تاہم اگر کوئی جمع کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی معاملہ نہیں، گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم بہتر اور تقوی یہی ہے کہ بندہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔